الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 97۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا ہے، جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات اور ظروف کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، جیسے اس موقع پر ہجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار پایا۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ یہاں ارض یعنی جگہ سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب و جوار ہے، اور آگے ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی پہلی جگہ سے مراد ارض کفار ہوگی، یعنی کفار کی جگہ جہاں اسلام پر عمل مشکل ہو، اور ارض اللہ سے مراد ہر وہ جگہ جہاں انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے جائے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی کا چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راست کا علم ہے، یہ ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے الگ کرنے کا حکم ہے جو اس کے وسائل سے محروم اور راست سے بھی بے خبر تھے۔ بچے اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے، لیکن یہاں ان کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بچے تک بھی ہجرت کریں یا پھر یہاں بچوں سے مراد قریب البلوغت بچے ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں ہجرت کی ترغیب اور مشرکین سے دوری اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مراغمن کے معنی جگہ، جائے قیام یا جائے پناہ، اور سعی سے رزق یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی و فراخی ہے۔ اس آیت میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے، چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو، جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں سے 100 افراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے
جو توبہ کے لیے نیکوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا کہ راستے میں موت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو نسبت دوسری بستی کے قریب تر کر دیا، جس کی وجہ سے اسے رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن راستے میں اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ملے گا، وہ ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پائے تکمیل تک بھی نہ پہنچ سکا ہو۔ جیسے حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت انہی کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام کو شامل ہے، یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ مقبول ورنہ مردود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔